ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن اکبر بادشاہ درشنی جروکے میں بیٹھے مخلوق کی آمد و رفت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ کا وزیر بیربل بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کچھ پہچان سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ ماں باپ کے لاڈلے کون لوگ ہیں؟ آنے جانے والوں میں بعض فقیر محتاج بھیک مانگ رہے تھے اور بعض مزدور سر پر بوجھ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ بیربل نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جہاں اپنا یہ لوگ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بات تم نے الٹی کہہ دی۔ لاڈوں کا مانگنے اور مزدوری کرنے سے کیا تعلق؟ بیربل نے چوبدار بیچ کر ان میں سے چند فقیر اور مزدور بلا لیے اور بادشاہ کے سامنے ان کے باپ دادا کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ کوئی کسی عہدیدار کا بیٹا ہے، کوئی سوداگر کا، کوئی جاگیردار کا اور کوئی ساہوکار کا۔ ماں باپ نے لاڈ پیار میں تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دی۔ انہوں نے بری صحبتوں میں بیٹھ کر مکان، زمین، گھر کا زیور اور کپڑے تک بیچ کھائے۔ اثاثہ ختم ہو چکا اور قرض بھی نہ ملا۔ جو زیادہ لاڈلے تھے وہ بھیک مانگنے لگے اور جو ذرا بھی غیرت رکھتے تھے وہ مزدوری کرنے لگے، مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی طرف سے تسلی تو کہا کہ اب کچھ ایسے لوگ دکھاؤ جن سے ماں باپ نے لاڈ نہیں کیا۔ بیربل نے کہا، جہاں پناہ ان میں سے سب سے پہلے حضور، پھر یہ خانہ آزاد۔ حضور کے والد بادشاہ تھے، مگر انہوں نے حضور کی تعلیم و تربیت پر ایسی توجہ فرمائی کہ گویا جہاں پناہ کو اپنی محنت سے روٹی کمانا ہے، اور میں اگرچہ غریب کا بیٹا ہوں مگر میرے باپ نے بھی علم و عقل سکھانے میں کبھی بھی موقع محبت سے کام نہ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نے جس قدر ملک ورثے میں پایا تھا، آج خدا کے فضل و کرم سے اس سے چوگنا آپ کے زیر حکم ہے۔ حالانکہ اگر حضور لاڈلے ہوتے تو اس میں بھی کمی آ جاتی، اور فدوی کو حضور کی عزت ملی تو حضور کی توجہ نے مصحبوں میں شامل کر لیا۔ بس اس لیے داناؤں کا قول ہے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر۔